یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس جزیرہ سینا، یعنی کہ اب جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان میں اور مجھ میں دوری ڈال دے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اس انداز میں تو نہیں پوری کی کہ ان کی قوم میں سے اگر جب پیغمبر موجود ہوں، تو ہم آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ جب پیغمبر اپنی قوم سے نکل کر جاتے ہیں تو اس کے بعد قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں جیسے اس سے پہلے کی قوموں کے اوپر ہوا، جس طرح سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے قوم لوط جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا، قوم نوح کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. تو جب پیغمبر نکل جاتے ہیں اپنی قوم سے تو پیچھے ان کے عذاب آ جاتا ہے. تو ان کے اوپر ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان سے جدا تو نہیں کیا، لیکن یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے بدلے میں ان کو جو سزا دی کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو اس وقت حضرت موسیٰ کی سربراہی میں وہاں سے نکلے تھے فرعون سے آزادی پا کر، ان لوگوں کو 40 سال کے لیے جزیرہ نما سینا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا، اور یہ لوگ وہاں سے نہ نکل پائے، اور اسی سنگلاخ اور بیابان علاقے میں ہی ان لوگوں نے زندگیاں کاٹیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کی سزا کیا کی کہ یہ تمام کے تمام وہ لوگ جو اس وقت کے جوان لوگ تھے وہ وہیں پر بوڑھے ہوئے، وہ وہیں پر ان کی قبریں بنی، وہ وہیں پر پھر دفن ہوئے. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہیں ان کا بھی انتقال ہوا، اور ان تمام لوگوں میں سے صرف یہ 2 حضرات جو حضرت یوشع جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بنایا، اور ان کو جو ہے حضرت یوشع جو ہیں ان کی سربراہی میں انہوں نے جو ہے وہ پھر فلسطین کو فتح کیا، اور وہاں پہ ان لوگوں نے جو ان کی اولادیں ہوئیں جو اس وقت بچے تھے یا وہ نئے پیدا ہوئے، ان لوگوں نے ان کی سربراہی میں مل کر پھر ایک نئی قوت کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا، جس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جہاد کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کی. فقہ میں اگر کوئی اور ایسا شخص جو اپنی بیویوں کو معلق کر دیتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے حقوق پورے نہیں کرتا اور بہت ظلم زیادتی کرتا ہے، تو اس میں حضرت عمر کے جو فرمودات ہیں اس کے مطابق کوئی عورت جو ہے وہ خلا کا حق رکھتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. تو اس میں یہ تمام کے تمام فقہی مسائل ہیں، لیکن جو سوال تھا بہن کا کہ اگر کوئی شخص دور چلا جاتا ہے تو اس میں ٹائم کی کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے کہ جس سے کوئی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے. یہ ایک ایسی نبی دعا کی بات ہے جو آج میں نے چوز کی ہے کہ جس میں ایک امید کی روشنی اور کرن موجود ہے، انسانوں کو غموں سے نکالنے میں مدد دیتی ہے، اور نکاح اور معاشرتی ریلیشن شپ میں آسانیوں کی دعا بن سکتی ہے. یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مدین میں بے سر و سامانی کی حالت میں مانگی. ان کی زندگی کی یہ کیفیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جب بے یار و مددگار ہو تب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ دعا جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں اس کے اوپر ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، لیکن کیونکہ اس کا وہاں پہ میں نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، تو میں نے کہا کہ میں آج اسی دعا کو، کیونکہ میری یہ فیوریٹ دعا ہے اور میں اس دعا کو بہت پسند کرتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو دعا کو کرنے کے بعد یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے معجزات بھی دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، کہ باقی کہ جس مقصد کے لیے یہ دعا ہے اسی مقصد میں آپ اس کو اگر استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً فائدہ دے. عابدون من اسنا، یہ تو وہی اردو کے لفظ ہیں. آ تو ہا جوننا، کیا حجت سے، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، حجت کرتے ہو. مخلصون، اور انتم عالم، مخلص، اور انتم، کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو. یہ زیادہ کا ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ الف کے اوپر جو زبر آ گیا اصل میں اس سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پہ زور دینے کے لیے جب زبر آتا ہے. تو انتم، کیا تم زیادہ جانتے ہو. قتمہ، کتمان حق بھی ہے، جیسے کسی کا حق جو ہے وہ مارنا، چھپانا. تو قتمہ چھپایا، اور ما ولاہم کسی چیز کا پھیر دینا. تو اگلی لاسٹ لائن سرفراز بھی آپ پڑھ لیں، پھر ہم سیشن کو آج کی کلوز کرتے ہیں، ٹائم بھی ہمارا پورا ہو گیا. اب تمام لوگوں کو السلام علیکم. الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ آسان قرآن کورس جو ہے وہ ہمارا جاری ہے، اور آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ہماری کلاس میں نئے شامل ہو رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ پرانے لیکچرز کی آپ کو پلے لسٹ جو ہیں وہ مل جائیں گی. سورہ فاتحہ سے آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ آپ کو ملے گی، اور زوم کلاسز کی جو ہے پلے لسٹ آپ کو سورہ بقرہ کے اختتام سے آپ کو مل جائے گی. آپ میں سے تمام لوگ جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ قرآن پاک جو ہے وہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے. آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو پرانی کلاسز ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو ان کو آپ ضرور سنا کریں، اس میں سے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کا ریوائز ہوگا اور آپ کو سیکھنے کا جو ہے موقع ملے گا. اس کے علاوہ جو ہماری دوسری پلے لسٹ ہیں تجوید القرآن کی اور گرامر کی، آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو میں نے دعاؤں کی سیریز شروع کی ہے اس کے لیے بھی ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے وہ بنا دیا. تو ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہم الحمدللہ سورہ مائدہ کی آج 20ویں آیت سے آغاز کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو پچھلے رکوع تھے ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی شریعت کے جو ہیں وہ بیان کیے. اسی طریقے سے ہمارا جو خاص طور پہ جو پچھلی آیات تھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
کتاب کو جو ہے وہ نور ہدایت کے طور پہ بتایا کہ یہ جو ہیں نور ہدایت آپ کے پاس بھیج دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 12 جو سردار ہیں حضرت موسیٰ نے اپنے 12 قبیلوں کے لیے منتخب کیے تھے. تو آج اصل میں انہی 12 سرداروں کے حوالے سے جو سلسلہ ہے وہ وہاں سے اس کا بیسکلی آغاز ہے. تو اگر ہم آج کے آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب قول کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، اسکرو تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر کی گئی ہے، علیکم یعنی کہ جو تم پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمت جو کی، اس جب جعلا اس نے پیدا کیا فیکم تم میں انبیاء نبی، و جعلکم اور تمہیں بنایا ملوک بادشاہ، و آتاکم اور تمہیں دیا ما جو لم نہیں یؤتی نہیں دیا تھا احدن کسی کو من العالمین من سے عالمین تمام جہانوں سے پہلے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی ان باتوں کے بارے میں یاد کرایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل جو ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیسکلی اب اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو جاہ جلال عطا کیا تھا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح سے حکومت ملی، پھر اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کس طرح سے ان کو بادشاہتیں جو ہیں وہ ان کو دی گئی تھیں. تو اب مخاطب کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو ان تمام کی تمام جو نعمتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بارے میں بتایا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا قومی اے میری قوم، ادخلو داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ تو کہ اس ارض مقدس میں، پاک سرزمین میں، التی جو کتاب اللہ التی جو لکھ دیا، کتابہ ان کے لکھ دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ ترتدو اور نہ لوٹو اللہ پر ادبارکم اپنی پیٹھوں پر نہ لوٹو، فتن کلبو ورنہ تم جا پڑو گے خاسرین خسارہ پانے والوں میں سے یا نقصان کرنے والوں میں. اب یہ جو بیسکلی واقعہ جس کے بارے میں یہاں پہ نشاندہی ہوئی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے اس کو دریا میں غرق کرنے کے بعد وہ نکلے اور جزیرہ سینا میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پہ تقریباً ان کو 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا. تو اس وقت اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات جن کے بارے میں یہاں پہ نشاندہی ہو رہی ہے، تو ان کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے پوری قوم کو یہ پیغام بھیجا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ داخل ہو جائیں ارض مقدسہ میں. اچھا، یہ ارض مقدس کون سی ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس جو کہ فلسطین میں موجود ہے، یہ اسی ارض مقدسہ کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ تمام علاقے جو شام کے ارد گرد کے بھی علاقے، کیونکہ اس کے بالکل ساتھ ہی لگتے ہیں، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ تمام جو علاقہ آج کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو ہم فلسطین کہہ سکتے ہیں، اور شام کا علاقہ بھی ساتھ ساتھ کچھ شامل ہو جاتا ہے. تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دیا کہ اب آپ جو ہیں اس میں داخل ہو جائیں، اور کہا کہ التی کتب اللہ، اب اللہ نے جو لکھ دیا ہے لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور نہ لوٹو علی ادبارکم، اور ان کو کہا کہ اپنی پیٹھوں کے اوپر جو ہے وہ نہ لوٹو، فتن کلبو ورنہ تم جا پڑو گے خاسرین خسارہ پانے والوں میں. تو آگے جواب دے رہے ہیں کہ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک فیہا انا بے شک اس میں قومن ایک قوم جبارینا، جابر سے یعنی کہ وہ جو ہے زبردست قوم ہے اور جابر قوم ہے، وَإِنَّا اور ہم بے شک لن ہرگز نہیں تدخلها ہرگز داخل نہ ہوں گے، حتی یہاں تک کہ یخرجو کہ وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکلیں، منہا اس سے، فَإِنَّا تو پس ہم ضرور داخل ہوں گے. اب یہاں پہ جو معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو ان کی وہ تاریخ یاد کرائی کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ بزدلی کا اظہار کیا تھا، اور اب اللہ کے پیغمبر موجود تھے، اور جب اللہ کے پیغمبر موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتمام حجت کے لیے کوئی احکام دیتے ہیں کہ اب جو ہے جیسے ہم مسلمانوں نے فتح مکہ کی اور تمام کے تمام آپ نے غزوات دیکھے، غزوہ ہم نے احد کی تاریخ پڑھی، ہم نے غزوہ خندق اور غزوہ بدر جو ہے اس کی ہم تاریخیں پیچھے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو اب ان کو بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ تم لوگ جو ہو بغیر کسی ڈرے ہوئے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہیں، اور تم لوگ جو ہو وہ اس سرزمین میں اٹھو اور اٹھ کر جو ہے وہ اس کو فتح کر لو. لیکن ان لوگوں نے کمزوری دکھائی، اور یہ لوگ جو ہیں اس بات کو انہوں نے نظر انداز کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اٹھیں اور جائیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی سربراہی میں یہ تمام کا تمام جو مارکا کریں گے یا جہاد کریں گے. لیکن ان لوگوں نے جب یہ بزدلی دکھائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان کو کہا. اگلی آیت کو آپ دیکھیے گا کہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال کہا رجلانی 2 آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو یخافون جو ڈرنے والے، انعام اللہ نے انعام کیا تھا، علیہما ان دونوں پر، ادخلوا تم داخل ہو، علیہم ان پر حملہ کرو، البابا دروازے میں یعنی کہ ان کے دروازوں سے داخل ہو، فاذا پس جب دخلتم
تم داخل ہو گئے اس میں فَإِنَّكُمْ تو تم غالب آؤ گے وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فتوکلوا بھروسہ کرو ان اگر تم ہو مؤمنین تم ایمان لانے والے ہو۔ اب یہاں پہ بیسیکلی جن دو مردوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 سردار جو ہیں وہ منتخب کیے تھے حضرت موسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو منتخب کیا جائے، اور ان 12 سرداروں میں سے جو 2 سردار تھے جن کے نام جو ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں اور بائبل سے بھی ان کے ناموں کا پتہ چلتا ہے، ایک حضرت یوشع اور ایک حضرت کالب، یہ کاف ان کی کتاب والے کاف سے کالب ہے۔ تو ان 2 حضرات نے بہت بہادری دکھائی، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ جو تھے اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ ڈرنے والوں میں سے، یعنی کہ یہ لوگ بیسیکلی اللہ کا خوف رکھتے تھے، اور ان 2 آدمیوں کے اوپر جو ہے وہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی قرآن میں نشاندہی کی کہ یہ لوگ جو تھے یہ اللہ کے انعام کے اہل ٹھہرے تھے، کیونکہ یہ لوگ ایمان کے اس درجے پر موجود تھے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے بنی اسرائیل سے، اور ان لوگوں نے جب ان کو جہاد کی بات کی گئی تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، اور ان لوگوں کا ایمان جو تھا وہ نہایت ہی مضبوط ایمان تھا، اور اس کی نشاندہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کر دی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ندخلها ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے ابداً کبھی بھی ما دامو جب تک وہ ہیں فیہا اس میں فذهب سو تو جا انت تو و ربک اور تیرا رب فقاتلا تو دونوں لڑو انا ہم ہاہنا یہیں قاعدون بیٹھے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے کہ جب ان سرداروں نے بھی ان لوگوں کو ہمت دلائی، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو یہی جواب دیا کہ اے موسیٰ، قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها کہ ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں جو تھا وہ خوف بیٹھا ہوا تھا، اور یہ اللہ پر اس طرح سے ابھی تک یہ قوم ایمان نہیں لے کر آئی تھی ابداً کبھی بھی، ما دامو جب تک وہ ہیں، دائم سے ہے جیسے ہماری اردو میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں، تو ما دامو جب تک وہ ہیں فیہا اس میں فذهب سو تو جا انت تو و ربک اور تیرا رب فقاتلا اور تم دونوں لڑو، فقاتلا کہ تم جنگ کرو، انا ہم ہاہنا ہم تو یہیں پر قائدون بیٹھے ہیں۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا نہیں املکو کہ میں نہیں اختیار رکھتا الا سوائے نفسی اپنے جان کے اوپر و اخی اور اپنے بھائی کے اوپر، یعنی کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ قالا کہا ربی اے میرے رب انی میں بے شک لا املکو اختیار نہیں رکھتا الا سوائے نفسی اپنی جان کا واقعی اور اپنے بھائی کا ففرق پس تو جدا کر دے بیننا یعنی کہ تو جدائی ڈال دے بیننا ہمارے درمیان و بینا اور درمیان القومی قوم الفاسقین نافرمان قوموں کے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اس پہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے اوپر تو اختیار رکھتا ہوں، لیکن اس قوم کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، آپ ان میں اور مجھ میں جو ہے یعنی کہ ان لوگوں سے یعنی کہ مجھ کو نجات دے دیں اور مجھے ان سے الگ کر دیں۔ تو قالا کہا فانما قالا کہا فانہا پس یہ محرمۃ حرام کر دی گئی ہے علیہم ان پر 40 سنتن 40 سال تک یتیہون بھٹکتے پھریں گے، یتیہون کا مطلب ہے بھٹکتے پھریں گے، فی الارض زمین میں، فلا پس نہیں توسا افسوس نہ کر اللہ پر القومی قوم الفاسقین نافرمان، یعنی کہ یہ بیسیکلی حیات سے ہی ہے، ایک ورڈ یہ جو یتیہون ہے، حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے زندگی، اور زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کے مادے کو دیکھیں گے تو بیسیکلی یتیہون جو ہے اسی حیات سے نکلا ہے، اور یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے کہ وہ بھٹکتے پھریں گے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس جزیرہ سینا، یعنی کہ اب جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان میں اور مجھ میں دوری ڈال دے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اس انداز میں تو نہیں پوری کی کہ ان کی قوم میں سے اگر جب پیغمبر موجود ہوں، تو ہم آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ جب پیغمبر اپنی قوم سے نکل کر جاتے ہیں تو اس کے بعد قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں جیسے اس سے پہلے کی قوموں کے اوپر ہوا، جس طرح سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے قوم لوط جو ہے وہ ان کو تباہ برباد کر دیا، قوم نوح کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا، تو جب پیغمبر نکل جاتے ہیں اپنی قوم سے تو پیچھے ان کے عذاب آ جاتا ہے، تو ان کے اوپر ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان سے جدا تو نہیں کیا، لیکن یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے بدلے میں ان کو جو سزا دی کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو اس وقت حضرت موسیٰ کی سربراہی میں وہاں سے نکلے تھے فرعون سے آزادی پا کر، ان لوگوں کو 40 سال کے لیے جزیرہ نما سینا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا، اور یہ لوگ وہاں سے نہ نکل پائے، اور اسی سنگلاخ اور بیابان علاقے میں ہی ان لوگوں نے زندگیاں کاٹیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کی سزا کیا کی کہ یہ تمام کے تمام وہ لوگ جو اس میں
उस वक्त के जवान लोग थे वो वहीं पर बूढ़े हुए, वो वहीं पर उनकी कब्रें बनी, वो वहीं पर फिर दफन हुए। और ज़ाहिर बात है कि उसमें हज़रत मूसा और हज़रत हारून जो हैं उनका भी इंतकाल हुआ। और इन तमाम लोगों में से सिर्फ़ ये 2 हज़रात जो हज़रत यूशे, जिनको बाद में अल्लाह ताला ने पैगंबर भी बनाया, और उनको जो है हज़रत यूशे जो हैं उनकी सरबराही में इन्होंने जो है वो फिर फ़लस्तीन को फ़तह किया। और वहाँ पे इन लोगों ने, जो उनकी औलादें हुईं, जो उस वक़्त बच्चे थे या वो नए पैदा हुए, उन लोगों ने इनकी सरबराही में मिलकर फिर एक नई क़ुव्वत के साथ जो है वो जिहाद किया, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि उस जिहाद के बाद इन्होंने कामयाबी हासिल की। तो यहाँ पर बेसिकली जो आज की आयत थी उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इनको इनकी निशानदेही की कि ये लोग जो थी, ये बनी इसराइल एक डरपोक कौम थी। इन्होंने अपनी उस जाहो जलाल जो इनका माज़ी था, जिस तरह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, किस तरह से हमने वो तालूत और जालूत का वाक़या देखा कि वो उनका गुज़र चुका था, किस तरह से वहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है वो उस बादशाह को मार दिया था, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही। और इसके बाद ये लोग जब फ़िरौन से, इनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से अल्लाह ताला ने निजात दी, तो इसके बाद इन लोगों ने अपनी उस भाई को दोबारा से ज़िंदा करने के बजाय, ये लोग जो है वो ईमान पर कायम ना रह सके, जिसके लिए इनको पादाश में इनको 40 साल तक उस सहरा के अंदर जो है वो बयाबान में अल्लाह ताला ने इनको भटकाए रखा, और एक नई नस्ल के ज़रिए से फिर इनको जो है वो बाद में कामयाबी दी गई। तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। यहाँ पे हमारे आज की जो आयत हैं वो मुकम्मल होती हैं। आप लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है, मैं माइक्स जो हैं वो ओपन कर रहा हूँ कि आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली जो है वो क्वेश्चन कर लें, और उसके बाद जो है आप लोग अपने हैंड भी रेज़ कर लें, ताकि हम फिर सबक जो है उसको भी सुनते हैं। तो कुछ सवाल है, आप लोगों का माइक ओपन करके चेक कर लें। ऑलराइट जी, आप लोगों का अगर क्वेश्चन नहीं है तो कुछ मेरे पास 1-2 सवालात आए थे, तो मैं उनका आप लोगों को जो जवाब है, वो जवाब मैं आपको दे देता हूँ। एक सवाल मैंने, आपको अभी याद होगा कि जो मेरी आसान कुरान की सीरीज़ है, तो उसमें मैंने जो है कुछ आयात सूरह बकरा की, जो दूसरे पारे की हैं, मैंने वो आयात जो हैं वो डाली थी। तो उन आयात के हवाले से अगर आप थोड़ा-सा इस बात को देखिएगा कि वहाँ पर जो मैंने एक बात कही थी, और मैंने बताया था कि ईला का कानून जो था वो क्या था। ईला के कानून में मैंने बताया था कि अगर कोई शख्स जो है वो कोई कसम खा लेता है, और कसम खाने के बाद वो अपनी बीवियों से दूर रहने की, कि मैं अब अपनी बीवी के पास जो है नहीं जाऊँगा, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने ईला का कानून जो है वो बताया था, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया था कि ये जो लोग जो कसम खा लेते हैं, तो वो 4 महीने से ज़्यादा जो हैं वो अपनी बीवियों से दूर नहीं रहेंगे। अगर वो 4 महीनों से ज़्यादा अपनी बीवियों से दूर रहते हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी तलाक जो है वो वाक़या हो जाएगी। ठीक है? ये मैंने आपको आयत जो है वो थोड़ी-सी याद करवाई। अब सवाल मेरे पास ये आया, एक बहन ने मुझसे सवाल ये किया कि ये अगर आम तौर पे, जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बैरून मुल्क सफ़र कर जाते हैं, या कोई ऐसे हालात व वाक़यात होते हैं कि जिसमें अगर कोई शौहर जो है, ये कोई शख्स अपनी बीवी से कुछ अरसे दूर रहता है, तो उस सूरत हाल में क्या तलाक वाक़या हो जाएगी, या ऐसी सूरत हाल में क्या होता है? तो मैं आपके सामने जो आयत थी, उन आयत में ये आयत नंबर 226 और 227 है सूरह बकरा की। तो उस वक़्त जब ये ईला का कानून अल्लाह ताला ने बताया गया, तो उसमें आयत नंबर 227 में ये बात साथ ही बता दी कि व इन, और अगर अज़मु उन्होंने इरादा कर लिया हो तलाक का, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अब इस हवाले से एक बात ज़हन में रखिएगा कि मैंने आपको ये बात भी अभी आज ही मैंने एक वीडियो जो तलाक के हवाले से दर्स कुरान की प्लेलिस्ट में डाली है, और इससे अगले वाले रुकू की ये आयत हैं, जिसमें अत-तलाक़ु मर्रतान की बात को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वीडियो को खुद भी देखें, और तमाम लोगों तक उसको ज़रूर माशरे में कोशिश करें कि उसको शेयर करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में मेजॉरिटी लोगों को तलाक के अहकामात के बारे में नहीं पता होता। हमारे ड्रामों में वो देख रहे होते हैं कि 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है। लोग जो हैं वो तलाक देते हुए 3 तलाकों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुरान पाक ने ऐसा जो है वो नहीं किया है, और 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट बेसिकली वो 3 तलाक़ें नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में 3 चांसेस दिए हैं इंसान को तलाकों के हवाले से, तो उसको ज़रूर देख लें। तो अब यहाँ पे जो बात मैं आपको बयान करना चाह रहा था कि तलाक के लिए अल्लाह ताला ने अज़म की बात की है, और अज़म का मतलब ये है कि कोई भी शख्स पहले अज़म करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ईला का जो कानून बताया गया, और 4 महीने की जो लिमिट पास की गई, कि ये उस सूरत में बताया गया कि अगर कोई अपनी औरतों से दूर रहने की कसम खा लेता है, तो ये आम हालात में ऐसा कानून नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब कुछ सिनेरियो में
جو ہمارے کچھ فقہی مسائل ہیں، کچھ اجتہادی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کچھ اور سچویشن سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ سچویشنز یہ ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ کہیں چلا گیا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے بالکل رابطے میں نہیں ہے، ان کا خرچہ اور باقی تمام چیزوں کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس پہ فقہا نے اجتہاد کیا ہے، اور اس میں فقہا کے ڈفرنٹ اجتہاد جو ہیں وہ موجود ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ کا اجتہاد یہ ہے کہ کم از کم 4 سال کا عرصہ انہوں نے کہا کہ اگر اتنے عرصے تک کوئی شوہر رابطہ نہیں کرتا تو عورت کو یہ حق حاصل ہے. اور ہمارے پاکستان میں جو اس وقت پینل کوڈ اور جو قانون نافذ ہے اس میں یہ مدت جو ہے یہ 1 سال سے تقریباً 3 سال کے قریب ہے. تو اس حوالے سے اسی طرح سے فقہ میں اگر کوئی اور ایسا شخص جو اپنی بیویوں کو معلق کر دیتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے حقوق پورے نہیں کرتا اور بہت ظلم زیادتی کرتا ہے، تو اس میں حضرت عمر کے جو فرمودات ہیں اس کے مطابق کوئی عورت جو ہے وہ خلا کا حق رکھتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. تو اس میں یہ تمام کے تمام فقہی مسائل ہیں. لیکن جو سوال تھا بہن کا کہ اگر کوئی شخص دور چلا جاتا ہے تو اس میں ٹائم کی کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے کہ جس سے کوئی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے. تو یہاں پر میں نے کہا آپ کو بتا دوں اس حوالے سے، اس کویشچن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی اور اگر بات ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. آج ہمارا کیونکہ سبق جو ہے وہ شارٹ ہے، تو میں تھوڑا سا، کیونکہ ایک کویشچن میرے پاس اور بھی آیا تھا، میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا پچھلی زوم کلاسز میں قضا نمازوں کی نیت کے حوالے سے. میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا الگ سے تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے. تو اس زمرے میں میرے پاس ایک کویشچن اور میسج آیا اور قضا نمازوں کے حوالے سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ قضا نمازیں جو ہیں وہ تو اسلام میں اس طرح سے نہیں ہیں اور آپ اس پہ ضرور روشنی ڈال دیں. تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے پھر میں نے کہا میں آپ کو ڈیٹیل اس کا جواب بھی دے دوں کہ قضا نمازوں کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایک مسلمان کے لیے قضا نماز کا جو ہمارے ہاں معاشرے میں جو پرانی قضائی عمری یا بہت ساری نمازیں جو قضا ہو جاتی ہیں، صحابہ کے دور میں یہ سوال موجود نہیں تھا. صحابہ جو مسلمان اسلام قبول کر لیتے تھے، ظاہری بات ہے اسلام سے پہلے جو ان کی صورتحال تھی اس صورتحال کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے سچی نیت سے معافی مانگتے تھے، اور اس کے بعد جس دن سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد سے وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے. تو اس حوالے سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور یا پھر قرآن پاک میں قضا نمازوں کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی. صرف چند ایک روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں، کہ جس میں ایک روایت ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کی ڈیوٹی لگائی فجر کے ٹائم پہ کہ ہم لوگ آرام فرما رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ڈیوٹی دیں کہ جیسے ہی فجر کا ٹائم نکل آئے، ان کے سورج طلوع ہو جائے تو آپ ہم کو اٹھا دیں اور ہم جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کر لیں گے. تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ جو روایت ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضرت بلال جو ہیں ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے. تو جب وہ اٹھے اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا جیسے آپ لوگ کمزوری، مطلب میں بھی انسان ہوں، مجھ سے میری آنکھ لگ گئی اور میں مطلب اپنی کمزوری کا اظہار کیا. تو اس پر حضور پاک نے کہا کہ جو آدمی سو جاتا ہے اس کے لیے جب وہ اٹھتا ہے تو وہی ٹائم نماز کا ٹائم ہے، اور وہ فوراً جو ہے وہ نماز ادا کرے. تو سورج نکلنے کے بعد پھر تمام جو صحابہ تھے اور حضور پاک تھے انہوں نے جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کی. اور اسی طرح سے ایک اور روایت جو موجود ہے وہ ہمیں عصر کی نماز کے حوالے سے، کہ عصر کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر جب بہت تیروں کی برسات ہو رہی تھی تو وہاں پر عصر کی نماز جو ہے اس دوران میں قضا ہو گئی، اور حضور پاک نے دشمنوں کے لیے بدعا دی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے جن کی وجہ سے ہماری یہ نماز قضا ہوئی. اور مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا، پہلے عصر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ ادا کی گئی. تو اب ان روایات کی روشنی میں ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی اگر کوئی مجبوراً ایسی صورتحال میں نماز نکل جاتی ہے تو فوری طور پہ اس دن کی وہ نماز جو ہے وہ ادا کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو باقی، میں نے اس وقت جو ویڈیو آپ کو ڈالی تھی اس میں نے جو سوال تھا اس کے ضمن میں میں نے آپ کو علماء کی 3 آراء جو ہیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی. کہ اس میں احناف جو ہیں ان کی ایک رائے یہ ہے جس میں قضائی عمری کا ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ایک پرانی نماز کا، جب آپ شعور کو آ جائیں گے اور آپ نمازوں کی پابندی شروع کریں گے، آپ کی پرانی جتنی بھی نمازیں ہیں آپ ان کو مطلب ان کی لسٹ بنائیں گے، ان کا حساب بنائیں گے، اور اس کے بعد ایک نماز جو ہے وہ آپ ادا کرنا شروع کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک یہ رائے تھی. اس کے بعد ایک ابن حزم سے جو روایت ہمارے پاس ان کی جو رائے ہے وہ یہ رائے تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں، حضور پاک نے اس کے حوالے سے کوئی ڈائریکٹ رہنمائی نہیں فرمائی یا قرآن پاک میں کوئی رہنمائی نہیں آئی ہے، تو ہم اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں نمازوں کی پابندی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز چھوڑنے کا جو ہے وہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور جب ایک مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے تو یقیناً وہ جو ہے وہ اپنی نمازوں کو 5 وقت کی جو ایک دن کی نمازیں ان کی حفاظت کرے گا. اگر کوئی غلطی سے کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کو فوراً ادا کر لے گا. اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ اگر جیسے آج کے معاشرے میں ہمارے پاس مختلف اور
मुख्तलिफ जो हालात व वाक़यात हैं जिसमें मुसलमान शायद अपने उस ईमान के लेवल पर नहीं रहे और बहुत सारी नमाज़ें उनकी रह जाती हैं, तो उसमें एक राय ये है कि आप जो है अपनी नमाज़ों के साथ कुछ सुन्नतें और नवाफ़िल का जो एहतमाम करते हैं, आप अपनी पुरानी नमाज़ों की अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे और उसके बाद गाहे-बगाहे आपको अगर मौका मिलता है तो आप पुरानी नमाज़ों को आप अगर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक आप अंदाज़ा करके आप नमाज़ का वो नियत करके आप नमाज़ अदा कर लें, वरना जो आपके नवाफ़िल और सुन्नतें हैं, वो उसकी कायम मुक़ाम बन जाएँगी और आपकी वो नमाज़ जो है वो अदा हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा-सा ये इख्तिलाफ़ी मसला जो था उसको एक डिटेल में इन डिटेल ये बता दूँ कि ये 3 आरा मौजूद हैं और हम लोग जो हैं वो इस वक़्त आप लोग अपने पसंदीदा मकतब फ़िक्र के हवाले से कोई भी राय जो है वो लेकर आप उसको चल सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के अंदर एक बहन ने मेरे ख़्याल में एक बात बोली थी, जो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा मुझे कि उन्होंने कहा था जी कि हम हज करते हैं या उम्रा करते हैं या रमज़ान में कोई नमाज़ें पढ़ते हैं तो उनका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बारे में ज़हन में रखिएगा कि ये बेसिकली वो सवाब की हद तक है, वो नमाज़ की वो कायम मुक़ाम चीज़ नहीं बनेगी। यानी कि आपकी जो पुरानी नमाज़ें हैं, उनके लिए आप अल्लाह ताला से सच्ची नीयत के साथ इस्तिग़फ़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल का एहतमाम करें, सुन्नतों का एहतमाम करें और जो सुन्नतें कोशिश करें कि जो हमारे मौक़ूदा सुन्नतें हैं, हम उनको लाज़मी अदा करें और इसी तरीके से अगर मौका मिले तो आप कोई आपकी जो आपको अंदाज़ा हो अगर, तो आप उनकी कज़ा नमाज़ें जो हैं वो आप अदा करते रहें, तो इंशाअल्लाह वो आपकी नमाज़ें जो हैं वो अदा हो जाएँगी। तो यहाँ पे अगर आपका कोई और सवाल हो, तो पूछ लें, फिर हम आगे अपने सबक की तरफ चलते हैं। ऑल राइट। सलमान भाई, एक बात जो पिछली दफ़ा हम सबक में पढ़े थे, वो आयत नंबर 13 जो थी, इसमें मैंने थोड़ा-सा मालूमात की थी। औज़ुबिल्लाहि जी, मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि वला तज़ालु तत्तलिउ तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन। इस आयत के ऊपर जब हमने बात की थी, तो इसमें मैंने पता किया था, क्या ये वही से मुताल्लिक़ बात है या कि ये एक ऐसी रूटीन की बात है कि किसी आदमी को अंदाज़ा हो जाता है या उसको पता चल जाता है, और कुछ लोगों के बारे में उसको ये भी होता है कि कुछ लोग जो इसमें है कि इल्ला कलीला, लेकिन कुछ लोग जो हैं मिनहुम, उनमें से फ़ाअफ़ू अन्हुम, तो वस्फ़ा, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं उस पे अमल कर रहे होते, जो हमारी यहाँ पे बात हुई थी। तो वहाँ पे ये उससे मुताल्लिक़ नहीं है बात कि वो कोई उनको वही से मुताल्लिक़ नहीं है कि कुछ लोगों के बारे में वही नहीं आती थी और कुछ के बारे में आ जाती थी। तो ये इस तरह की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे आम बात है कि जैसे हम बहुत सारे लोगों से अगर मिलते हैं, उनमें से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भई ये लोग तो ठीक नहीं है, गड़बड़ है, लेकिन इनमें कुछ लोग ठीक हैं, मतलब जो ईमान पे थे। वो इस तरह की कुछ बात है, जो मैंने मालूमात की है, तो उससे मुझे ये बात पता चली थी, जी, तो मैंने सोचा कि ये आपने बात मैं आपके सही साथ रोशनी डाली। मैंने आज सबक के बाद इस बात को हाइलाइट करना था, क्योंकि मैंने जब रिकॉर्डिंग एडिट कर रहा था, तो आपकी जो बात थी और जो बहन ने जो बात पढ़ी थी, मैंने उसको सुना जी, था और उसमें आपकी बात सही थी, क्योंकि शायद वो जल्दी में बहन जो है वो इस तरह से पढ़ गई थी कि उससे दूसरे मायने जो हैं वो कुछ निकल रहे थे। तो आपने ये बात सही की कि ये असल में यहाँ पे जो बात की गई है, वो बेसिकली मतलब एक जनरल उसमें है और उसमें ऐसा नहीं था कि कुछ की इत्तला मिल जाती थी और कुछ की इत्तला जो है वो नहीं मिलती थी। बल्कि ये बात जो है वो सही बात है कि उसमें अल्लाह ताला ने ये बात की कि वला तज़ालु तत्तलिउ के और हमेशा जो है अल्लाह ताला जो है उनको इत्तला दे देते थे अला ख़ाइनतिन, यानी कि उन वो जो जितने भी वो लोग जो कि ख़ाइन थे मिनहुम उनमें से, और इल्ला कलीलुहुम मिनहुम फ़ाफ़ू, यानी कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनको जो नेकूकार भी थे, लेकिन वो बहुत थोड़े थे। वो स ऐसा नहीं था कि वो मतलब ज़्यादा लोग हों, बल्कि वो थोड़े ही लोग थे। लेकिन जो ख़ाइन थे और जो इस किस्म की गुमराहियों में पड़े हुए थे, मुनाफ़िकीन थे, और उनमें वो जो अल्लाह ताला उनकी तमाम की तमाम इत्तलात जो हैं वो हुज़ूर पाक को देते रहते थे। तो ये आपकी बात सही थी कि ये जो बात है, ये इसमें एक जनरल टर्म में अल्लाह ताला ने उनको बताई थी कि उसमें से चंद लोग जो थे वो सिर्फ़ ऐसे थे कि जो दरगुज़र के मुस्तहिक थे, यानी कि उनसे इतनी ख़ताएँ नहीं होंगी। जी, ऑलराइट। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अज़ीज़, आपने हैंड रेज़ किया है, तो आयत सर अपना ले आइएगा प्लीज़ सबक के ऊपर 20 नंबर आयत पे। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, पढ़िए। व इस काला, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, अज़कुरु नेमतुल्लाहि, याद करो अल्लाह की नेमत को, अलैकुम तुम पर, इस जाला जब बनाया, फीकुम तुम में, अंबिया बहुत से अंबिया को, यानी तुम्हारे अंदर बहुत से अंबिया तुम में से बनाए, वजअलकुम, और बनाया तुमको, मलूकन बादशाह, व आताकुम, और दी तुमको, मालम यूती, जो नहीं दी किसी को, जो नहीं दी आहदन किसी को, मिनल आलमीन, तमाम जहानों में से। या कौमी ए मेरी कौम, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, अर्ज़ल मुक़द्दसता, अर्ज़ मुक़द्दस में, अल्लती, जो कतब अल्लाहु, लिख दी अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, वला तरतद्दू, और मत फिरो, अला अदबारिकुम, अपनी पीठों के बल, फतन कलिबू, बस तुम लौटोगे, खासिरीन, खसारा पाने वाले बनकर।
कालू कहा या मूसा ए मूसा इन्ना बेशक फीहा इसमें कौमन जब्बारीना कौम है जब्बार यानी सख्त किस्म के व इन्ना और बेशक हम लन हरगिज ना नदखुलहा हम दाखिल होंगे हत्ता यहाँ तक के यखरुजू वो निकल जाए मिनहा उसमें से फ़इन पस अगर यखरुजू वो निकल जाए मिनहा उसमें से फ़इन्ना तो बेशक हम दाखिल होंगे काला कहा रजुलानी दो मर्दों ने मिनल्लजीना उनमें से यखाफूना जो डर जो डरते थे यानी जो अल्लाह ताला से डरते थे अन अमल्लाहु इनाम किया अल्लाह ने अलैहिमा उन दोनों पर उदखुलू दाखिल हो जाओ अलैहिम उन पर अलबाबा दरवाजे से फ़ाइज़ा जब दखल तुमुहु तुम दाखिल होगे फ़इन्नकुम तो बेशक तुम गालिब रहोगे व अलल्लाहि और अल्लाह पर फतवक्कलू भरोसा करना चाहिए भरोसा करो इन कुंतुम अगर हो तुम मुमिनीन ईमान वाले कालू कहा या मूसा ए मूसा इन्ना बेशक हम लन नदखुलहा हरगिज दाखिल ना होंगे अबदन कभी भी मादामू जब तक वो है फीहा उसमें फजहब पस जा अंता तू व रब्बुका और तेरा रब फकातिला तो तुम दोनों लड़ो इन्ना बेशक हम हा हुना यहाँ कायदून बैठे हैं काला कहा रब्बी ए मेरे रब इन्नी बेशक मैं ला अमली को नहीं इख्तियार रखता इल्ला सिवाय नफसी अपने नफ्स के व अखी और अपने भाई के फफरुक पस तो जुदाई डाल दे बैनना हमारे दरमियान व बैन अल कौमिल फासिकीन व बैना और दरमियान अल कौमी कौम अल फासिकीन नाफरमान के काला कहा फ़इन्नहा पस वो मुहर्रमतुन हराम कर दी गई अलैहिम उन पर अरबाईना सनतन 40 सालों के लिए यतीहुना वो मारे मारे फिरेंगे फिल अर्जी जमीन में फला तासा पस ना आप अफसोस करें अलल कौमिल फासिकीन अला पर कौम फासिकीन नाफरमान पस नाफरमान कौम पर आप अफसोस ना करें ऑलराइट जी। अच्छा, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट थी, तमाम वो लोग जो कि तजवीद की क्लास में आते थे, इसलिए मौलाना साहब जो हैं वो गए हुए थे उम्रे के ऊपर, तो वो अब खैर वापस तो आ गए हैं। तो आप लोग जो है तजवीद की क्लास को आगे कंप्लीट करना चाहेंगे और क्लास को दोबारा से रिज्यूम करना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, जो लोग चाहते हैं, ठीक है, कि हम उसको जो है वो कब से शुरू कर लें और आप लोगों की अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है। जी, आईडी से आगे आप पढ़ लें प्लीज़ शुरू से। सर आयत नंबर 20 पे आ जाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइस और जब काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी ही अपनी कौम से या कौमी ए मेरी कौम अस्कुरू याद करो नेमत को अल्लाह की अलैकुम जो तुम पर है इस जब जाला बनाया उसने फीकुम तुम ही में से अंबिया बनाए तुम्ही में से अंबिया वा और जालकुम बनाया तुम्हें मलूकन बादशाह व ताकुम और दिया उसने तुम्हें माँ जो लम नहीं दिया उसने आदन किसी एक को भी मिनल आलमीन तमाम जानों में या कौमी ए मेरी कौम उदखुलू दाखिल हो जाओ अल अर्दा ज़मीन में मुकद्दस अल्लाह की वो जो कताबा लिख दी गई है अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए वाह और लानी तरतद्दू तुम फिरो अल्लाह अदबारिकुम अपनी पीठों पे फतन कलिबू वरना तुम पलट जाओगे खासिरीन खासारा पाने वालों होकर कालू उन्होंने कहा या मूसा ए मूसा इन्ना बेशक फीहा उसमें कौम है जब्बारीन जो बहुत जबरदस्त लोग हैं वह इन्ना और बेशक हम लन हरगिज नहीं नदखुला दाखिल होंगे वहाँ हत्ता के यखरुजू वो निकल जाए मिना उसमें से फ़ाइन फिर अगर यखरुजू वो निकल जाए मिना उसमें से फ़ाइन्ना तो बेशक हम दाखिल होने वाले हैं काला जज़ाकल्लाह कहा सिस्टर, आप माशाल्लाह काफ़ी सारे हैंड रेज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले। आगे आप पढ़ लें सिस्टर रिफ़त। और आप लोगों से मेरी एक गुजारिश थी, मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया था और मैसेज तो उनका सही था कि हम लोग जो हैं पढ़ते हुए कुछ गलतियाँ कर जाते हैं एराब की। अब इसमें क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग हैं वो काफ़ी मतलब डेफ़िनेटली वो 40 प्लस ही हैं और एज का एक फैक्टर है कि उसके बाद नज़र का भी एक इशू होता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कुछ लोग मोबाइल में से पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो उनको वैसी नज़र का इशू है जिस वजह से कुछ एराब जो हैं वो बाज़ औक़ात मिस हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी भूल चूक की माफ़ी फ़रमाएँ। लेकिन फिर भी हमें आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि एराब की अदायगी जो है उसको प्रॉपर कर लें, क्योंकि मेरी कुछ बहनें जो हैं पहले वो उस गलती को हाईलाइट कर रही थी, लेकिन मैंने खुद ही उनको इसलिए स्टॉप कर दिया कि हमारा ये कोर्स है, ये बेसिकली लफ्ज़ ब लफ्ज़ वर्ड मीनिंग का है और बीच में अगर हम हर और सारे सीनियर्स हैं, रोकना बाज़ औक़ात अच्छा भी नहीं लगता। तो आप लोग खुद एहतियात करें और काइंडली कोशिश करें कि हमारी एराब की जो है वो गलतियाँ ना हों। जी प्लीज़ सिस्टर रिफ़त पढ़िएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला कहा रजुलाने दो मर्दों ने दो आदमियों ने मिनल्लज़ीना इनमें से
यखाफून जो डरते थे अन अमल्लाह अल्लाह से, जो डरते थे अल्लाह से, अन अमल्लाह अलैहिमा अल्लाह ने खास इनाम किया था उन पर, उदखुलू अलैहुमुल बाबा दाखिल हो जाओ दरवाजे से, दाखिल हो जाओ तुम सब दरवाजे से, फायजा जब पस जब तुम दखल तुमूहु दाखिल हो जाओगे, फा इन्नकुम फा पस इन्ना बेशक तुम, पस बेशक तुम गालिबून गालिब हो जाओगे, व अलल्लाहि फतवक्कलू और अल्लाह पर ही भरोसा रखो, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम हो मोमिन। कालू कहा, या मूसा ए मूसा, इन्ना लन नुदखलहा हम कभी भी दाखिल नहीं होंगे, हम दाखिल नहीं होंगे आबादा कभी भी, मा दामो जब तक वो फीहा उसमें हैं, फजहब अंता बस तू व अंता व रब्बो का बस तू और तेरा रब जा, फकातिला लड़ो, इन्ना हाँ हुना हम बैठे हैं, हम यहाँ कायदून बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तू और तेरा रब जा उनसे लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। कौला कहा, रब्बे ए मेरे रब, कहा मूसा ने ए मेरे रब, इन्नी ला अमले को मैं नहीं इख्तियार रखता, इल्ला नफ्सी अपने नफ्स का, और व अखी और अपने और भाई का, फफरुक बस तू जुदाई डालते, बैनना हमारे दरमियान, और बैनल कौम कौमिल फासिकीन फासिक कौम के दरमियान। काला फरमाया अल्लाह ने, फ इन्नहा फा बेशक इनके फा पस इन्ना बेशक हा हमने मुहर्रमतुन हराम कर दी है, अलैहिम उन पर, अर्बईना सना 40 साल तक, यतीहूना फिल अर्द वो मारे मारे फिरेंगे जमीन में, फला तासा बस ना गम करो, अलल कौमिल फासिकीन नाफरमान कौम पर ना गम करो, वतलु जज़ाक अलैहिम। अच्छा खत्म हो जी गया, सदक। जी कंप्लीट हो गया। आगे आप पढ़ लें सिस्टर नैयर, माइक ओपन कर लें। जी आंटी मुझे मालूम है, आगे अगली आप ही टर्न है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इस क़ाला और जब कहा मूसा ने लिकौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, या कौम इज़कुरू ए मेरी कौम याद करो, नेमत अल्लाह की अलैकुम जो तुम पर की गई, इस जब जाला बनाया फीकुम तुम में अंबिया नबियों को, व जालकुम और बनाया मुलूकन बादशाह या सरदार, वाताकुम और दी तुम्हें मालन जो नहीं युती दी अहदन किसी एक को मिनल आलमीन जहान वालों में से, या कौम इदखुलू या कौम इदखुलू ए कौम दाखिल हो जाओ, खुलल अर्दा जमीन में, मुकद्दसत अल्लती मुकद्दस जमीन में, अल्लती जो कतब अल्लाहु लिख दिया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वला तरतद्दू और ना पलटो अला ऊपर अदबारिकुम अपनी पीठों के, फतन कालिबू बस तब्दील कर दिए जाओगे, बदल दिए जाओगे, या खसारा पाने आपने खासिरीन बता सकती खसारा हैं कि ये पाने वाले। फतन कलीबू उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? इनकला इन एक तो इनकलाब भी है, जी लेकिन यहाँ एक और लफ्ज भी है, वो मेरे ज़हन से निकल गया एकदम से। जी इनकलाब है, लेकिन इनकलाब जो है वो भी निकला है उसी लफ्ज से, और वो लफ्ज है कल्ब। कल्ब कहते हैं हमारे दिल को। दिल जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर तब्दील होता है, पलटता है जी जी वापस। जी जी मतलब बिल्कुल दिल की धड़कन जो है सही, आपको मालूम है कि वो पंप करता है और वो अपनी हम वापस कर जगह पर बदलती है पलटता है। बिल्कुल फतन जी। करो बस पलट जाओ, खासिरीन खसारा पाने वालों में। फतन खालिबू बस तुम पलट जाओगे, खासिरीन खसारा पाने वालों में। कालू बोले, या मूसा ए मूसा, इन्ना बेशक फीहा इसमें, कौमन कौम है, जब्बारीन जब्बार सख्त, व इन्ना और बेशक लन हरगिज नहीं, नदखुलहा हम दाखिल होंगे इसमें, हत्ता यहाँ तक के यखरुजू निकल जाए वो मिनहा इससे, फाइन यखरुजू बस अगर वो निकल जाए, मिनहा इसमें से, फाइन्ना बस बेशक दाखिलून हम दाखिल हो जाएंगे। काला बोले, रजुलानी दो मर्द, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, यखाफूना डरते थे, अनअमल्लाहु डरते थे अल्लाह से, यानी अनअमल्लाहु इनाम किया अल्लाह ने, अलैहिमा उन दोनों पर, सिस्टर उदखुलू नैयर यहाँ पे, क्योंकि आगे हमदा आंटी इसी आयत से आप पढ़ लें काला रजुलानी से, क्योंकि एक जी एक पेज में सबसे पढ़वा रहा हूँ अभी।
चलो तो ठीक जज़ाक है। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने जी। हमदा आंटी शुक्रिया। पढ़िएगा ये कौन सी आयत नंबर क्या है? 23 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला कहा रजुलानी दो आदमियों ने मिनल लजीना उनमें से जो यखाफूना था वो सब डरते थे अन अमल्लाहु अल्लाह से और इनाम किया अल्लाह ताला ने अलैहा इन दोनों पर उदखुलू कहा तुम सब दाखिल हो जाओ अलैहिम इन पर अलबाब दरवाजे से यानी हमला करो वईजा पस जब दाखिल तो मुंह तुम सब दाखिल हो जाओगे इसमें इससे फइन्ना तुम तो बेशक तुम गालिबून सब गालिब होगे वा और अल्लाही अल्लाह ताला पर फतवक्कलू बस तुम सब भरोसा करो इन कुंतुम अगर हो तुम मुमिनीन सब मोमिनीन मोमिनीन सब ईमान लाने वाले कालू इन सब ने कहा या मूसा इन्ना बेशक हम लन हरगिज नहीं नदखुलाहा हम दाखिल होंगे इसमें अबदन कभी भी मादूमू जब तक वो सब हैं फीहा इसमें फजहब फसदा अंता तू व और रब्बो का फकातिलू तू और तेरा रब बस दोनों लड़ो इन्ना बेशक हम हा हा हूना यहाँ काइदून सब बैठे हैं काला कहा मूसा ने रब्बी ए मेरे रब इन्नी बेशक मैं ला नहीं अमली को मैं ख्याल रखता इल्ला मगर नफ्सी अपनी जान का या अपने नफ्स का अखी और अपने भाई का वफरुक बस तू जुदाई डाल दे बैनना हमारे दरमियान व और बैनल कौमिल फासिकीन और दरमियान तमाम फासिक लोगों फासिक कौम के काला अल्लाह ने बोला फइन्नहा बस बेशक वो यानी वो जमीन मुहर्रमातुन हराम कर दी गई अलैहिम इन पर अर्बईना सना 40 साल तक याती हूना वो सब मारे फिरेंगे फिर अर्द जमीन में फला पसना बासा तू अफसोस कर अलल कौमिल फासिकीन तमाम नाफरमान कौम पर जज़ाकल्लाह आंटी अच्छा जी सर आगे मैं से एक सवाल थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा बीच में क्योंकि बात थोड़ी सी निकल ना जी जाए, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए पूछना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमदा आंटी ने जो पढ़ा ना, यहाँ पे काला रुजलाने मिनल लजीना यखाफूना, तो यहाँ पे आगे उन्होंने जो इस्तेमाल किया वर्ड वो उन सब के सीगे में किया। तो यहाँ पे ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये उन दोनों के लिए बात हो रही है या सब का सीगा यहाँ पे इस्तेमाल करना सही है या नहीं सही है? जी असल में मैंने जिस वक्त इस पे लेक्चर दिया था ना अभी, तो यही बात मैंने थोड़ी सी वहाँ पे हाईलाइट भी की थी। कुछ लोगों ने यहाँ से जो राय ली है कि काला रजुलानी मिनल लजीना यखाफूना, यानी कि अब वो कहते हैं कि ये सब लोगों के खौफ की बात हो रही है। लेकिन आप आगे अगर देखें ना तो अल्लाह ताला ने खास तौर पे ये बात कही है कि इनाम किया है उन दो मर्दों के ऊपर जो अल्लाह ताला सही। से का खौफ रखते थे। तो अगर ये इनाम की बात को अगर आप यहाँ से उसके साथ अटैच कर लेंगे ना तो इसका मतलब है कि ये उन दो मर्दों के लिए ही सिर्फ बात हो रही है, यानी कि हजरत यूशे और कालिब जो थे उनके बारे में बात हो रही है। क्योंकि इनाम का स्पेशली अल्लाह ताला ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि उनके ऊपर जो है अल्लाह ताला ने इनाम किया था अपना। और इसका मतलब है कि उन दोनों को कहा गया है कि वो गालिब रहेंगे, उन दोनों के लिए ये बात कही गई है कि जैसे यहाँ पे बात हुई ना फायजा अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात की है जाहिर है कि ये जब उन दोनों का आगे अल्लाह पाक ने मेंशन किया है तो उन दोनों के लिए ही कहा गया है। इसका मतलब बाद में तारीख ने भी ये बात बताई ना कि इन दोनों ही की सरबराही में बाद में ये लोग जो हैं ये फतह हासिल की इन लोगों ने, क्योंकि बाकी सारे लोग तो मर गए, सिर्फ ये जो है हजरत यूशे और कालिब जो हैं ये दो बुजुर्ग जो हैं ये बाकी रह गए थे। और इन्हीं की सरबराही में फिर बनी इसराइल जो है वो दोबारा से मुत्तहद हुए और उन्होंने जो है फिर बैतुल मक़दस को फतह किया। सही, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो के हवाले से बात हो रही है, उन दोनों के हवाले से बात हो रही मेरी तो राय यही है, लेकिन इसमें कुछ तफसीर में जो आप बात कर रहे हैं ना उसमें जी, ऐसा जी। भी है कि वो मतलब उन दोनों के बजाय वो बाकी सबको काउंट करते हैं। लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट है ना कि अल्लाह ताला ने इनके इनाम की जब बात कर दी है तो वो जब खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन दोनों पे इनाम किया है तो फिर इन्हीं के हवाले से बात सही। हो रही है। और दूसरी जी, बात ये गालिब है कि ऊपर गालिब ऊपर जो आ रही है ना आयत का आखिरी हिस्सा बता रहे हैं ना कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तुम जाओ, तो वो तो सारे वहाँ बैठ गए हैं। सलमान भाई, मैं एक थोड़े से सरफराज भाई की बात को बताना चाहूंगी। वो शायद जी इससे हो रहे हैं कि यखाफूना जो है शायद ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यखाफूना या वो डरने वाले थे, मिनल लज़ीन हम लोगों में से थे जो डरने वाले थे। अल्लाह ने इनाम किया था अलैहिमा उन दोनों पर।
تو یعنی وہ یہاں پر ہے وہ ڈرنے والے تھے، یا والے کا ہوگا اس میں ترجمہ نا، مطلب کہ plural کے لیے ڈرتے نہیں تھے اللہ سے. ہے. جی ڈرنے والے تھے. یخافون کا مطلب جب روٹ ورڈ کے پہلے ورڈ کے بعد الف آ جاتا گلے ہے سے تو لگا اس کا مطلب والے ہو جاتا ہے، اس کا مطلب والے ہو جاتا ہے. تو یہاں ہے جی ان لوگوں میں سے جو ڈرنے والے تھے، اللہ نے انعام کیا تھا علیہ ایمان دونوں پہ. اور یہاں پر ایک بات اور رہتی ہے کہ اللہ کا ڈر جو ہے یہ انعام ہے. ٹھیک ہے. باقی اس میں آپ ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی آپ اس میں کچھ تفسیر میں موجود ہے کہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قال رجلان من الذین یخافون، یعنی کہ ان کو کہا گیا کہ دو مرد جو تھے، رجلان کن لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے کہ جو مطلب جو لوگ ڈرے ہوئے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہوا تھا ان دونوں پر، یعنی کہ وہ جو یوشع اور حضرت یوشع اور کالب جو تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اور یہ جو یخافون ہے یہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو مطلب خوفزدہ ہوئے تھے، جو ڈر گئے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر جنگ جو ہے اس دشمن کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ طاقتور ہیں. تو خیر یہ دونوں آرا موجود ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ دونوں آرا جو ہے وہ بتا دوں. نہیں یہ سسٹر اچھا فیڈ بیک دیتی رہی ہیں، لیکن بیچ میں غائب تھیں. میں بہر نام سے تو نہیں لیکن آواز سے پہچانتا ہوں. تو تھینک یو، آپ نے اپنا فیڈ بیک دیا، جزاک اللہ. اور آپ جیسے لوگ آتے رہے تو ہم لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہی. جزاک اللہ. جی آگے پڑھیے گا پلیز. سسٹر نسین آپ نے پڑھنا ہے، مائک اوپن کر لیں، مائک آپ کا بند ہے. سر آیت نمبر 20 لے آئیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم کے لوگوں، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر کی گئیں، اس جب جعلہ جب اس نے بنائے، فیکم تم میں، انبیاء نبی بہت سے نبی، وجعلکم اور بنایا تم میں ملوک، بنایا تمہیں ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور تمہیں دیا ما جو لم نہیں یوتی دیا احدن کسی ایک کو من العالمین تمام جہانوں میں سے. یا قوم ادخلوا الارض اے میری قوم کے لوگ داخل ہو جاؤ زمین میں، المقدسات اللہ تی اس مقدس زمین میں، اللہ تی وہ جو کتبہ لکھ دی اللہ نے لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ ترتدو نہ تم پیٹھ موڑنا، نہ تم پیچھے ہٹنا، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں کے بعد، فتن کالبو ورنہ ہو جاؤ گے تم خاسرین خسارہ پانے والے، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر لوٹو گے. قالو کہا یا موسیٰ، قالو ان سب نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک فیہا اس میں قوم ہے جبارین ظالم لوگ رہتے ہیں، ظالم قوم رہتی ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ہرگز ند خلاہا داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل نہ جائیں منہا اس سے، فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس سے، فَإِنَّا تو بے شک ہم داخلون داخل ہو جائیں گے. چلیں جزاک اللہ سسٹر. آپ پڑھ لیں سسٹر رخسانہ. سر آپ نے میرا نام لیا؟ اچھا ایک تھوڑا سا ایک سوال تھا سلمان بھائی، یہاں پہ جو جبار کے جو ترجمہ مختلف لوگ جو ہے مختلف طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس میں جیسے ابھی سسٹر نے کیا کہ ظالم کا جبار کا ترجمہ کیا، تو ویسے زبردست بھی کیا لوگوں نے، تو زیادہ بہتر یہاں پر کیا ہمیں ترجمہ کیا بنتا ہے؟ مطلب تو سمجھوں گا بہتر یہی جو جابر کا لفظ ہے نا کہ وہ جابر تھے بیسکلی، یعنی کہ جابر غصے والوں کو بھی کہتے ہیں، سخت کو بھی کہتے ہیں، زبردست کو بھی کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو جابر ہوتے ہیں وہ ظالم بھی ہوتے ہیں. تو شاید میرے خیال میں مفہوم لیے جا سکتے ہیں. زبردست قوت والے تھے، فکرے کی مناسبت کے ساتھ سیاق و سباق سے تو یہ زبردست والی بات زیادہ بہتر لگتی ہے. جی جی ہاں ترجمے میں زبردست ہی لکھا ہوا ہے. ہاں جی سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں نا کہ یہاں کیا بہتر لفظ ہے. جی پڑھیے گا سسٹر رخسانہ آپ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال رجلان کہا دو مردوں نے، من سے الذین جو لوگ یخافون جو ڈرتے تھے، یعنی کہ ڈرنے والے لوگوں میں سے دو مردوں نے کہا، انعام اللہ نے انعام کیا علیہما ان دونوں پر، ادخلوا داخل ہو جاؤ، علیہم البابا علیہم ان پر، البابا دروازے سے، فائزہ پھر جب دخلتموہ پھر جب وہ داخل ہوئے اس سے، فإنکم
پھر اگر داخل ہوں گے پھر جب داخل تم داخل ہو جاؤ گے اس سے فإنکم بے شک تم غالبون غلبہ پا جاؤ گے واللہ اور اللہ ہی پر ہے فتوکلوا بس توکل کرو ان کنتم اگر تم ہو مومنین اہل ایمان قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلھا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں ابداً کبھی بھی ماں دامو جب تک وہ ہیں فیہا اس میں فذہب پس جاؤ انتا تم اور وہ ربو کا اور تیرا رب فقاتلا تم دونوں لڑو یا لڑائی کرو انا بے شک ہم ہاؤنا یہی قائدون بیٹھے ہیں قالا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا نہیں عملی کو کوئی اختیار رکھتا الا سوائے نفسی اپنے نفس کی واخی اور اپنے بھائی کی ففرق بس فرق ڈال دے بیننا ہمارے درمیان و بین القوم الفاسقین اور درمیان نافرمان قوم کے قالا اس نے کہا فإنہا بے شک وہ محرمتن ان پر حرام کر دی گئی ہے علیہم ان پر 40 سنتن سال یتیمونا بھٹکتے پھریں گے فی الارض زمین میں فلا پس نہ تعسا افسوس کرو علی القومی قوم پر الفاسقین نافرمان قوم پر پس آپ افسوس نہ کریں صدق اللہ العظیم آلریڈی جی سسٹر فرحانہ آپ شروع سے پڑھ لیں مائک آپ کو بند ہے مائک اوپن کر لیں جی السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اس قال اور جب کہا ایک کوئی ہینڈ اور ریز کر لیں پلیز تاکہ لاسٹ پورشن میں ان سے پڑھوا لوں جی پلیز پڑھیے و اس قال اور کہا موسیٰ نے لی قومی اے قوم یا قومی یا لی قومی ہی اور جب کہا موسیٰ نے تھوڑا سا میں کنفیوز ہوئی ہوں اسلام بھائی ذرا بتائیے گا اس کالا موسیٰ اور کہا موسیٰ نے لی قوم ہی اپنی قوم سے یا قومی اے قوم ذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تم پر اس نے دی تمہیں اس ڈالا اور جب اور بنایا اس نے فیکم تم میں سے انبیاء نبیوں کو اور جعلکم اور بنایا اس نے ملوکن اور تمہیں بنایا بادشاہی دی تمہیں وآتاکم میرا ہاتھ آ رہا ہے میں اس کو ذرا نیچے کر لوں جزاک اللہ وآتاکم اور دیا تم کو مالم جو نہیں یؤتی دیا احدن کسی ایک کو من العالمین تمام جہان والوں میں سے یا قومی اے قوم یا قوم ادخلوا الارض اے قوم داخل ہو جاؤ زمین میں مقدسہ جو مقدس ہے التی جو اے قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں جو کتبہ جو کتب اللہ اور جو لکھ دی اللہ نے لکم تمہارے لیے ولا تردو اور نہ تم مڑنا یا تم بدلنا علا اوپر ادباریکم اپنی ایڑیوں کے ہم نے میری ایڑیاں پڑھی ہیں تردو نہ تم بدلنا جی اردو میں آپ مجھے بتائیں نا اس میں کون سا ورڈ استعمال ہوتا ہے اردو میں تردد سے ہے یہ اردو میں ایک ورڈ آتا ہے مرتد کس کو کہتے ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے اسلام تو یہ مرتد ہیں جو واپس لوٹو والا ترتدوا اور نہ لوٹو علی ادبارکم ادبار کہتے ہیں پیٹھوں کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ لوٹو ٹھیک ہے اور نہ تم بدلنا یا مڑنا اوپر اپنی ایڑیوں لوٹنا ٹھیک ہے لوٹنا اوپر اپنی ادبارکم ایڑیاں بھی ہو سکتی ہیں پیٹھ کو کہتے ہیں ادبارکم پیٹھ کو ہی کہیں گے پیچھے بیسیکلی بیک سائڈ کی طرف بات ہو رہی ہے کہ اپنے بیک سائڈ پہ مت ہونا پیٹھ دکھانا ٹھیک ہے اور نہ تم مڑنا اوپر اپنی پیٹھوں کے فتن کلیبو اور جو جس نے بدلا جس نے فتن کلیبو کا مطلب ہے پس تن کلیبو تو وہ جو ہے جو جس نے پلٹا سوری جو پلٹا پلٹ جائے گا خسارے میں پلٹا اس میں سے تو وہ خسارہ پانے والے میں سے ہو گیا قالو کہا یا موسیٰ اے موسیٰ من الذین بدل دیا قالو یا موسیٰ کہا موسیٰ نے انا بے شک فیہا اس میں قوم ہے جبارین جو زبردست ہے وَإِنَّا بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلھا داخل ہوں گے اس میں حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس میں سے فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس میں سے فَإِنَّا تو بے شک داخلون ہم داخل ہوں گے قالا کہا ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آگے ریگولر رہیں گے سسٹر عابدہ آج آپ اگر آگے پڑھ سکتی ہیں اگر پاسبل ہے آپ کے لیے کافی عرصے سے آپ نے سبق نہیں سنایا جی انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں پلیز تھینک یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا کہا رجلانی مردوں نے من الذین لوگوں میں سے دو مرد رجلانی دو مرد
وہ مرد دو من ٹو الذین ٹو کی بات ہو رہی ہے، جی سوری دو کی بات ہو رہی ہے، ٹو جی جی مطلب جی جی ٹھیک ہے. یخافونا وہ ڈرتے تھے. جی ہاں، ڈرنے والے. جی جی انعام کیا اللہ نے علیہما ان دونوں پر. ادخلوا داخل ہو جاؤ علیہم ان پر البابا دروازے میں سے. فاذا پھر جب دخل تمہ تم داخل ہو جاؤ. فانکم تو بے شک تم غالبون غالب پانے والے ہو یا غالب آنے والے ہو. وعلی اللہ اور اللہ ہی پہ فتوکلوا بس تم توکل کرو ان اگر کن تم ہو تم مومنین مومن. کالو کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلہا ہم داخل ہوں گے وہاں سے ابداً کبھی بھی ماں نہیں یہاں پہ دامو ماں کا مطلب وہ ہے کہ جب یا جو ماں دامو دائم سے ہے، قائم و دائم سے دامو کہ جب تک وہ رہیں. جب تک وہ رہیں. ٹھیک ہے. فیہا اس میں فدھب پس نکل جاؤ انتا تم و ربکا اور تمہارا رب فقاتلا اور جنگ کرو. انا بے شک ہم ہا ہونا ہم تو قائدون بیٹھنے والوں میں سے ہیں. ہاں ہونا کا مطلب ہے یہیں، ہاں یہی ہونا یعنی کہ ہاں ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں. جی. قولا کہا ربی اے میرے رب اے رب انی بے شک میں لا نہیں املکو کوئی اختیار رکھتا الا مگر نفسی اپنے نفس پہ و اخی اور میرا بھائی. ففرق بس درمیان بس فاصلہ ڈال دے فرق ڈال دو، بیننا فاصلہ ڈال دو، فرق جدائی ڈال ڈال دے جی دو. فرق ڈال دے بیننا ہمارے درمیان و بینا اور درمیان القوم الفاسقین ایسے لوگ جو فاسقین ہیں. کالا کہا فإنہا بے شک ہم محرمتن حرام کرنے والے ہیں علیہم ان پر 40 سنہ سال یتی ہونا وہ بھٹکیں گے فی الارض زمین میں فلا نہ تاسا امید ہوگی اللہ ان پر ایسے لوگوں پر القوم الفاسقین جو فاسق ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو فلا تاسا ہے اس کے لیے بہتر لفظ ہے کہ فلا تاسا کہ افسوس نہ کریں علی القوم افسوس نہ القاسم، کریں. جی افسوس نہ کریں قوم نافرمان. اور آپ بتائیں گے، میں نے بتایا تھا کہ یتیہون جو ہے یہ بیسیکلی اس کی مادہ کیا ہے اور کس ورڈ سے نکلا ہے یہ؟ سوری بتایا تھا میں نہیں. نے، کوئی اور بتائے گا آپ میں سے؟ حیات سے آپ نے بتایا تھا. حیات بالکل بتایا تھا. حیات میں آپ دیکھیں میں نے کہا نا زندگی میں کیا ہوتا ہے، بندہ بیسیکلی اسی کو زندہ کہتے ہیں جو چلتا پھرتا ہے. جی یعنی کہ زندگی بھی ایک قسم کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ بھٹک ہی رہا ہوتا ہے. خیر میں نے ایک یاد کرنے کے لیے یہ ایگزامپل دی، جی لیکن جی ماخذ وہیں سے ہے حیات سے. اور حیات میں بیسیکلی ایک شخص جو ہے وہ اس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے، تو وہاں سے یہ معنی جو ہے وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور بہت خوشی ہوئی ٹھیک ماشاء ہے. اللہ، جزاک بہت اللہ اچھا پڑھا. جزاک اللہ اور جزاک کوشش کیا کریں کہ آج جیسے سسٹر فرحانہ نے اور آپ لوگوں نے اب یہ پڑھا ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو اس کورس میں پریکٹس جو ہے اور انٹریکشن دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ اس سے آپ کی پریکٹس سے ہی آپ کی وہ ہیزیٹیشن جو ہے وہ ختم ہوگی. تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور ایک چیز میں صرف اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے مجھے بس بہن نے ایک میسج کیا تھا. میں گروپ جو ہے ہمارا بیسکلی اس میں اگر آپ دیکھیں تو میرے اس وقت مین جو ہے ایک ہماری یہ جمعے کو لائیو زوم کلاس ہے، اور دوسری جو ہے وہ میری جو آسان قرآن کورس ہے، میں اس کی جو جس میں 4 سیگمنٹ ہیں بیسکلی وہ ویڈیو جو ہے اس میں لوگوں کی آسانی کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں بیچ میں سے کچھ ویڈیوز کو چھوٹا جو اس کے پورشنز ہیں، جیسے دعاؤں کا الگ پورشن ہے، الفاظ کی پہچان کا الگ پورشن ہے، ان کو الگ کر دیتا ہوں، یا مصباح القرآن کو یا درس قرآن کو، تو ان کی میں الگ الگ ویڈیوز جو ہیں وہ گروپ میں ڈالتا ہوں. تو اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ قرآن پاک سے آپ ان ٹچ رہیں. تو آپ کو بس یہی کہوں کہ اگر کسی کو کچھ زحمت بھی ہوتی ہے اور کسی کو پی ڈی ایف بعض اوقات نہیں ملتی تو آپ کائنڈلی مجھ سے پرسنل میں رابطہ کر لیا کریں، میں ان کو پرسنل پہ بھیج دیا کروں گا. اور باقی ہے کہ ہمیں جو ہے یہ ہماری تھوڑی سی جو آپ لوگوں کی یہ تکلیف بھی ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک جزائے خیر ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو صلہ دیں گے. تو ہم اگلے اپنے سیگمنٹ میں چلتے ہیں. سر اگر اس کو شیئرنگ کو آف کر لیں تو میں آگے اگلے اچھا، پورشن. ایک چیز رہ گئی ہے سلمان بھائی کہ ایک دفعہ آپ نے بامحاورہ اس کو پڑھنا تھا اردو میں. جی با محاورہ پڑھ دیتا ہوں میں سر. آل رائٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے جرائم کی پاداش سے ڈرو اے اہل کتاب، اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو کہ اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو دنیا والوں میں سے اس نے کسی کو نہیں دیا ہے. میری قوم کے لوگوں
اس کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ، اس میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ وہاں ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، پھر جب اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو گے اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز کبھی داخل نہ ہوں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار، میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ فرمایا، یہی بات ہے تو یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اس لیے اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جی اسکرین شیئرنگ آف کر دیں پلیز۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا قرآن پاک کا سبق تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کی کچھ دعائیں جو ہیں وہ آئی ہیں، ان میں سے ایک دعا جو ہے میں نے آج لی ہے اور ایک دعا جو ہے وہ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ لوں گا۔ تو اس دعا کے حوالے سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ایسی نبی دعا کی بات ہے جو آج میں نے چوز کی ہے کہ جس میں ایک امید کی روشنی اور کرن موجود ہے، انسانوں کو غموں سے نکالنے میں مدد دیتی ہے اور نکاح اور معاشرتی ریلیشن شپ میں آسانیوں کی دعا بن سکتی ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مدین میں بے سر و سامانی کی حالت میں مانگی۔ ان کی زندگی کی یہ کیفیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جب بے یار و مددگار ہو تب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ دعا جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں اس کے اوپر ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، لیکن کیونکہ اس کا وہاں پہ میں نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، تو میں نے کہا کہ میں آج اسی دعا کو، کیونکہ میری یہ فیوریٹ دعا ہے اور میں اس دعا کو بہت پسند کرتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو دعا کو کرنے کے بعد یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے معجزات بھی دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، کہ واقعی کہ جس مقصد کے لیے یہ دعا ہے اسی مقصد میں آپ اس کو اگر استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً فائدہ دیتے ہیں۔ تو یہ دعا کا عربی متن کیا ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ربی، اے میرے رب، کہ جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، کہ ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما، لیے جو انزلتا تو نازل فرمائی، الیہ، میری طرف، من خیر، من سے خیر، کوئی بھی بھلائی، فقیر، تو میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ اس دعا کے اگر آپ سیاق و سباق کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بیسکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان سے مصر میں ایک جھگڑے کے دوران ایک شخص جو ہے ان کا قتل ہو گیا تھا، اور وہ وہاں پہ بادشاہ کے قانون سے ڈر کر جو ہے وہ وہاں سے لے اور نکل کر فرار ہوئے، اور اس کے بعد وہ چلتے رہے، مدین پہنچے تو وہاں پہ ان کی بالکل حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو چکی تھی، بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ وہاں پہ انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا جو کہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں، اور ان کی انہوں نے پانی پلانے میں مدد کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ یعنی کہ اس بکریوں کے معاملے پلانے سے پہلے جب وہ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے تو وہ یہ دعا جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے، تو اس دعا کی قبولیت کے لیے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ یہ مطلب، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کا دل جو تھا بہت نرم دل تھا، وہاں پہ دیکھا کہ وہ بھیڑ پڑی ہوئی ہے اور جو پانی کا تالاب ہے وہاں پہ یہ عورت ہونے کی وجہ سے باقی لوگ مرد تھے، وہ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ ایکٹیولی پانی پلانے میں وہ آگے بڑھ رہے تھے، تو یہ لوگ بیچاری پیچھے کھڑی تھی، تو انہوں نے ان کی جب مدد کی تو اس کے بعد جو ہے ان لڑکیوں کو جب ہم سورہ قصص میں پہنچیں گے وہاں پہ ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر یہ لڑکیاں واپس جاتی ہیں اپنے والد صاحب کو بتاتی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو، اور وہ ان کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اور یہ دعا جو ہے جو جوان بچے ہیں ان کو یہ سکھائیں، یا کوئی بھی شخص جب یہ دعا کرے گا تو اس کے بعد اس کے نکاح کے مسائل میں آسانی آ جائے گی، رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اسی دعا کے بعد حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے پاس روزگار پہ بھی رکھ لیا، تقریباً ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ 8 یا 9 سال اگر وہ چاہیں تو وہ ان کے ساتھ وہ گزاریں گے، اور اس کے بعد ان کا وہاں پہ رہنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، ان کے روزگار اور کفالت کی دعا بھی جو ہے وہ پوری ہوئی۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو عاجزی، توکل اور اللہ پر مکمل بھروسے کا جو ہے وہ اظہار موجود ہے۔ اور اگر ہم اس کے روحانی پیغام کی طرف دیکھیں تو جب ہر طرف سے مشکلات نے گھیرا ہوا ہو، لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہوں، مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، صرف دل میں ہو کہ کون بچائے گا، تو ایسے ہی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔
اور اس کے انجام کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی، اور نکاح بھی ہوا اور ان کو کام بھی مل گیا، یعنی کہ ان کی جاب کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا۔ تو ہم اس کو روزانہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو پڑھیں۔ عام طور پہ خاص طور پہ کوئی نکاح کا مسئلہ ہے، رزق یا رشتوں کی بندش میں خاص فائدہ دیتی ہے، خاص طور پہ جب کوئی دشمن بے روزگاری یا بے سر و سامانی میں ہو اور آپ ایسے حالات میں ہو کہ جب آپ بالکل ہی آپ اپنے آپ کو لاچار سمجھ رہے ہوں، تو دل کی گہرائی اور آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں، اور رات کے آخری پہر یعنی کہ تہجد میں خاص طور پر اس کو ضرور ادا کریں۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ میں نے یہ جو دعاؤں کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ رکھا ہے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو ہیں ان دعاؤں کو ساتھ ساتھ یقیناً یاد کر رہے ہوں گے۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو اور مضبوط کرتی ہیں، اور یہ دعائیں جو ہیں یقیناً آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں پلیز۔ سلمان بھائی وہ آپ اس تجویز کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ جی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ میں بتا دوں گا۔ ابھی میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی اویلیبلٹی کے حوالے سے آپ لوگ مجھے گروپ میں میسج کر دیجیے گا کہ کب تک جو ہے آپ کون سے، میں پھر مولانا صاحب سے بات کرتا ہوں تو پھر اس کو ریزیوم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں تھوڑی سی بس روکتی، تو یہ کہاں تک تجویز ہو چکی ہے؟ وہ آپ میں نے پوری پلے لسٹ اویلیبل ہے، آپ جا کے چیک کر لیں پلیز چینل پہ۔ ٹھیک ہے، میں تقریباً ایک ہی لیسن رہ گیا، باقی سارے ہو چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، میں دیکھ لیتی ہوں۔ جی آل رائٹ جی، میرے خیال میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہمارا آسان قرآن کا پورشن ہے وہ 63 پیج تک کر لیا تھا، جب مجھے یاد کرا دیں۔ امام شاید ہو گیا تھا، ابتلا میں نے مبتلا کا پوچھا تھا جی۔ یہ آج ہم پیج نمبر 64 پڑھتے ہیں، اور میرے خیال میں اگلی کلاس جو ہے اس میں اگر آپ کہیں گے تو آج ہی ہمارے 3 جو لیکچرز ہیں ہم اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ رکھ لیں گے، اور اس سے اگلی کلاس جو ہے اس میں ہمارے پہلے پارے کے سارے الفاظ ہو جائیں گے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے 50% الفاظ جو ہیں وہ پہلے پارے میں تقریباً استعمال ہو چکے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے یاد ہو جائیں گے۔ آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں ذرا اس کو بڑا کر دوں۔ جی سسٹر رخسانہ آپ پڑھ لیں، مائک اوپن کر لیں۔ میں پڑھ لوں نا سلمان بھائی؟ جی آپ ہینڈ ریز کر دیں، ہاں کیوں میں آتا کہ آپ بھی آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریتی میری اولاد، لا ینالو نہیں وہ پہنچے گی، مسابتن مرکز مقام، امنن امن کی جگہ، مصلی نماز کی جگہ، طاہرہ یہ کہ وہ دونوں کو پاک کرتا ہے، یہ کہ تم دونوں پاک رکھنا، بیتیہ رکھیے گا، بیتیہ میرے گھر کو، لطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے، العاکفین اعتکاف کرنے والے، الرکع السجود رکوع سجود کرنے والے، اجل تو بنا ہاذا بلدن اس شہر کو۔ ان تمام جو الفاظ ہیں اس میں سے میرے خیال میں کوئی بھی لفظ جو ہے ایسا مشکل نہیں ہے، صرف ایک لفظ جو مسابتن، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ٹھکانہ یا مقام رجوع مرکز اس کو کہا جاتا ہے مسابتن، اور لا ینالو نہیں پہنچے گا، لا ینالو کہ ذریتی میری اولاد، اور لا ینالو نہیں پہنچے گی۔ آلرائٹ جی سیشن نہیں ہے، ابھی آپ کا اگر مائک اوپن ہو رہا ہے تو آپ پڑھ لیں نیکسٹ لائن۔ بولنا نہیں جی، کدھر سے؟ ارزق سے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارزقک رزق دے دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، امتعہ میں اس کو فائدہ دوں گا، اترک میں اس کو کھینچوں گا، المصیر ٹھکانہ پھر جائے گا، یرفع بلند کرتا ہے، القواعد دیواریں، تقبل تو قبول کر لے، مسلمینی لکا تیرے فرمان بردار، ارنا تو ہمیں سکھا دے، مناسکنا ہمیں حج کے احکام، تو یہاں پہ متوجہ ہو جا۔ ایک لفظ ہے یہ ارینا جو ہے، اصل میں اس کے معنی کچھ اور ہیں، وہ معنی بتائیں مجھے۔ دکھلا دے، تو ہمیں دکھلا دے، دکھلا دے، بیسیکلی یہ دیکھنے سے را جو ہے وہ دیکھنے کو آرے دیتا جو ہے، لفظ ارینا ہے وہ ہمیں دکھا دے، یعنی کہ ہمیں دکھلا سکھا دے مناسکنا، ہمیں حج کے کام۔ مناسکنا ہمیں حج کے احکام، تو متوجہ ہو جا۔ آگے جی آگے آپ پڑھ لیں سسٹر نسرین، میں نیکسٹ پیج کر رہا ہوں۔ جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعث اور بھیج دے، یتلو تلاوت کرتا ہے، یعلم سکھاتا ہے، یزکی پاک کر دے گا، العزیز زبردست، من یرغب کون منہ پھیرے گا، من سفیہ نفسا جو خود ہی بے وقوف ہوگا، استفینا ہم نے چن لیا، اسلم تو فرما بردار ہو جا،
اسلم تو میں فرمانبردار ہو گیا، وصا وصیت کی، آگے یا بنیا اے میرے بچوں. ٹھیک ہے، میں ان میں سے جو چند مشکل الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ تو وبس تو وہی ہے، مبوس سے ہے، یعنی کہ بھیجنے اور یتلو اور یعلم یزکی العزیز زبردست، یہ سارے عام لفظ ہیں. یہ ایک لفظ ہے کہ من یرغب، کہ کون منہ پھیرے گا، اور من سفیہ نفسہ، یہ سفیہ وہی ورڈ ہے جو سفیان اور نسیان والا جو ہے بیوقوف سے، اور استفی استفینا ہاں استفینا ہم نے چن لیا، استفینا استفینا، اور اسلم فرمانبردار، اسلم تو میں فرمانبردار ہو گیا، اور باقی تو آسان لفظ ہیں. یا تو بنیا بس اے میرے نیکسٹ آپ پڑھ لیں فرحانہ. میں ایک منٹ اپنا ہاتھ بھی نیچے کر لوں، پھر وہ مجھے بیچ میں آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. استفا چن لیا، پسند کر لیا. لا تموتن ہرگز نہ مرنا. اس حضر جب آیا. ما تعبدون تم کس کی بندگی کرو گے. قد خلت یقیناً کہہ گزر گئی. کسب تم نے کمایا. تہتدو تم ہدایت پالو گے. ما اوتی جو کچھ دیا گیا. الاسباط اولادیں. لا نفرق ہم فرق نہیں کریں گے. فقد اہتدوا پس تحقیق کہ انہوں نے ہدایت پا لی. وَإِن تولوا اور اگر وہ پلٹ گئے. آلرائٹ جی، حمدہ آنٹی آگے آپ پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شقاقن ضرر، ضد کے خلاف. یکفیو کافی ہے. صبغۃ اللہ من احسن کون سا زیادہ خوبصورت ہے. عابدون بندگی کرنے والے. اتحجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو. مخلصون مخلص ہیں یعنی خالص کرنے والے. انتم عالم کیا تم زیادہ جانتے ہو. کتما چھپایا. لا تسألون تم سے سوال نہ کیا جائے گا. اما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے. ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو. آلرائٹ یہ آپ اس لائن میں چند جو مشکل الفاظ ہیں میں صرف ان کو پڑھ لیتا ہوں. شقاق جو ہے ویسے تو شک سے ہے، لیکن اس میں یہاں پہ جو معنی انہوں نے بمحاورہ لکھے ہیں وہ ضد اور خلاف کے ہیں. یکفی کافی ہے. صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، بڑی مشہور آیت ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو، جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی بہت پیارا تھا. بہت خوبصورت آیت ہے، دل کو چھو جانے والی. اور اس میں عابدون من اسنا، یہ تو وہی اردو کے لفظ ہیں. تو ہا جوننا کیا حجت سے، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، حجت کرتے ہو. مخلصون اور انتم عالم مخلص، اور انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو. یہ زیادہ کا ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ الف کے اوپر جو زبر آ گیا اصل میں اس سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پہ زور دینے کے لیے جب زبر آتا ہے. کہ انتم کیا تم زیادہ جانتے ہو. قتما کتمان حق بھی ہے، جیسے کسی کا حق جو ہے وہ مارنا چھپانا، تو قتما چھپایا. اور ما ولاہم کسی چیز کا پھیر دینا. تو اگلی لاسٹ لائن سرفراز بھی آپ پڑھ لیں، پھر ہم سیشن کو آج کی کلوز کرتے ہیں، ٹائم بھی ہمارا پورا ہو گیا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امۃ وسطہ درمیانی جماعت. امت وسطہ اس مسلمانوں کے لیے بھی کہا گیا ہے. لتکنو تاکہ تم ہو جاؤ. لنعلم تاکہ ہم جان لیں. من یتبع کون اتباع کرتا ہے. ینقلبو وہی پلٹ جانے کے لفظ میں دل سے جو ہم نے اس کی تشبیہ دی تھی. اللہ کبھی ہی اپنی ایڑیوں پر، کبھی ہی پیچھے کو کہتے ہیں، مطلب اپنی ایڑیوں پہ پیچھے پلٹ جانا. قد نرا، قد کا مطلب تحقیق یا یقیناً. نرا کا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں. نون کا مطلب ہم، را کا مطلب دیکھ رہے ہیں. تقلبہ سوری، وہ اصل میں مجھے دیکھنے میں تھوڑی مشکل ہوئی. تقلبہ وجہ کا چہرے کو کہتے ہیں. تقلبہ وہی قلب سے ہے، بار بار پلٹنا آپ کے چہرے کا. نولی ینکا ہم ضرور پلٹ دیں گے. تردہا تو خوش ہو جا اس سے. ولے تو پھیر لے. شطرا طرف، سمت. یہ وہ آیتیں ہیں جہاں پر وہ قبلے کی سمت پلٹنے کے بارے یہاں میں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیاقول جو ہمارا پارا تھا بیسیکلی یہ بالکل اب ہمارا پہلا پارا جو ہے آج یوں سمجھ لیں کہ اس کے سارے الفاظ جو ہیں وہ ہم نے یاد کر لیے ہیں. تو اگلی کلاس میں آپ کو ان کی ویڈیوز جو ہیں میں گروپ میں ان کے لنکس بھیج دوں گا پچھلی 3 کلاسز کے. اور کچھ ورڈز اگر آپ اجازت دیں گے تو پرانی لیکچرز کے بھی میں شامل کر دوں گا. اور نیکسٹ کلاس میں اگر آپ لوگ ان کو ٹیسٹ کے لیے تیاری کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پہلے پارے میں آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ تقریباً آدھا قرآن آپ کو سمجھ لیں کہ اس کے الفاظ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں. یہ
किस पेज से जी किस पेज तक तैयारी करनी है टेस्ट की? ये मैं 3 वीडियोस हैं लास्ट, मैं वो आपको ग्रुप्स में इसके लिंक भेज दूंगा। पेज मुझे भी याद नहीं है, मेरे ख्याल में जी टोटल 9 पेज बनेंगे। हम 3-3 पेज हमने पढ़े ना हर वीक में, आज भी 3 पढ़े, जी उससे पीछे भी 3 पढ़े, तो आज हमने 64 से स्टार्ट लिया था, तो 61 आई थिंक सो 56 से स्टार्ट होंगे, 57 या 56 है। जी शुक्रिया, देख आंटी लें। जी आप नंबर बता दीजिएगा। जी आंटी, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, हाँ जी, आपको मैं पर्सनल पे भेज दूंगा। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस क्लास से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपके सामने ही है, कोशिश तो मेरी बहुत होती है कि इसमें एक एक प्रेजेंटेशन बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है, ताकि आप लोग जो है इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बेटे दुआई खैर दे, अल्लाह खुश रखे और सेहत और ईमान से नवाजे। बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। हाँ बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बस दुआओं की ज़रूरत है, बस अल्लाह ताला यही असल है। मैं तो अभी जो हालात इस वक्त माशरे में चल रहे हैं, तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस किताब से जोड़ा हुआ है, और इस वक्त इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अपनी, मुझे तो यकीन करें कि इस वक्त नौजवान नस्ल की इतनी फ़िक्र है कि मैं मतलब जिस तरह से ये हमारा मीडिया और सोशल मीडिया, और जिस तरह से शैतान ने इस वक्त यूँ समझ लें कि हर शख्स के हाथ में बुराई को ला के रख दिया है, और जिन लोगों का कुरान से, अल्लाह की किताब से ताल्लुक़ नहीं है, उनका शैतान से बचना बहुत मुश्किल काम है। तो इस मामले में आप लोगों से यही कहूँगा कि खाली हमने नहीं जन्नत में जाना, अपने साथ और लोगों को भी लेकर जाना है। तो लोगों का, अपने जो भी आपके इर्द-गिर्द हैं, उनसे इस किताब का ताल्लुक़ ज़रूर कायम करवाएँ, और कोशिश करें कि ये पैगाम ख़ास तौर पे ये मेरी आप हम लोग यही कर सकते हैं कि जिस तरह से ये वीडियोज़ हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम लोगों को ये पहुँचा दिया करें, ताकि इससे भी एक हम लोग अपने तौर पे जहाद जो है वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।